اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت سورۃ الناس کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ مبارکہ مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے کے بعد اللہ کے حبیب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی، اور اس سورۃ مبارکہ میں ایک رکوع ہے، صرف 6 آیتیں ہیں اور 99 حرف ہیں۔ اس کی تلاوت سننے والے کو 99 نیکیاں اور خود تلاوت کا شرف حاصل کرنے والے کو 990 نیکیاں ملتی، اور اگر اس کے مطالب اور معانی کو سیکھا جائے تو نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور اگر عمل کیا جائے تو مزید نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کا بھی شرف حاصل ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کی سماعت اور اس کے معانی اور مطالب کو سیکھ کر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی یہ سورت آخری سورت ہے اور معوذتین میں سے یہ دوسری سورت ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی طرح اس کلام میں جو ترتیب ہے سورتوں کی، یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قائم کی ہوئی ہے۔ جس طرح کلام الہی کا کوئی جواب نہیں ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ان صورتوں میں، آیات میں جو ترتیب ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ یعنی نزول تو قرآن پاک کا جو ہوا ہے وہ 23 سال میں ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا ہوتا رہا، لیکن جو ترتیب موجودہ ہے یہ ترتیب نازل ہونے کے والی ترتیب نہیں ہے، لیکن یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قائم کی ہوئی ہے، اور اس میں بڑا حسن ہے اور بڑی جامعیت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کا ایک ہے فاتحہ، فاتحہ کے معنی شروع، اور ایک ہے قرآن پاک کا خاتمہ، خاتمہ کے معنی آخری۔ تو قرآن پاک کا جو فاتحہ ہے وہ بھی بے مثال ہے، قرآن پاک کا جو خاتمہ ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ قرآن کریم کا فاتحہ یعنی افتتاح جس سورت سے ہوتا ہے اس کا نام ہے الحمد، اور قرآن پاک کا خاتمہ جس سورت کے اوپر ہوتا ہے وہ ہے سورۃ الناس۔ تو خاتمہ بھی نہایت ہی عظیم الشان
اور فاتحہ بھی نہایت عظیم الشان، اور فاتحے میں یعنی آغاز میں اور خاتمے یعنی انجام میں بڑی گہری مناسبت ہے اور بڑا گہرا تعلق۔ کیا ہے وہ تعلق؟ کہ جو فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ اس کا نام ہی ہے، اس سے قرآن شروع ہو رہا ہے۔ افتتاح اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے اور حکم دیا ہے۔ تو آغاز بھی دعا سے ہے اور انجام بھی دعا پر ہے، افتتاح بھی دعا سے ہے اور اختتام بھی دعا سے ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو دعا سکھائی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ سے دو چیزیں مانگو، اور دونوں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، یہ تو اقرار ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن دعا کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ایک تو دعا ہے اس میں اللہ سے مدد چاہنا، اور دوسری دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اور سیدھا راستہ دکھا دیجئے، حالانکہ جو نبی ہے وہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، صحابہ ہے وہ بھی امت کی رہبری کرنے والے ہیں، اولیاء اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہدایت یافتہ ہیں اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں۔ یہ کامیاب لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پائے ہوئے ہیں، مگر جب وہ نماز پڑھتے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ جو رہبری کر رہا ہے، جس کو اللہ نے ہادی اور رہنما اور رہبر بنا کر کے بھیجا ہے، اور خالی مکے مدینے کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم اور ساری کائنات کے انسان اور جنوں کے لیے، وہ پیغمبر بھی کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو آدمی مانگتا تو وہ چیز ہے جو اسے حاصل نہیں ہوتی، وہ تو ہدایت یافتہ ہیں، وہ تو رہنمائی کرنے والے ہیں۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایسی دعا ہے کہ اس دعا سے بے نیاز کوئی بھی نہیں۔ یہ ایسی دعا ہے جس کی ضرورت جیسے عام ایمان والوں کو ہے، اولیاء اللہ کو بھی ہے، صحابہ کو بھی ہے، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ اے اللہ آپ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اور اگر سیدھا راستہ دکھا دیا آپ نے تو سیدھے راستے پر ہمیں ہمیشہ قائم رکھیے، باقی رکھیے۔ اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور ایک دن مانگنا نہیں ہے، روز مانگو، بار بار مانگو، ہر نماز میں مانگو، کئی مرتبہ مانگو، یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اسی پہ اگر خاتمہ ہو گیا تو ساری منزلیں آسان ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ساری زندگی صراط مستقیم پہ آدمی رہا اور اخیر میں اس راستے سے بھٹک گیا تو ساری محنت برباد ہو گئی۔ اب اس کا خاتمہ، اب اس کا داخلہ جنت میں نہیں ہو سکتا، وہ کہاں صراط مستقیم پہ؟ اور اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اس سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ مانگتے رہیے، اور اللہ نے جو لوگ بندے مانگنے والے تھے ان بندوں کی تعریف کی ہے، اور جو وہ مانگا کرتے تھے اللہ نے اس کا قرآن میں تعریف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کیا؟ والذین یقولون، اور وہ ایسے لوگ ہیں، اللہ کہہ رہا وہ ایسے لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ جو کہتے ہیں
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، جنہوں نے کہا نہیں، جو کہتے رہتے ہیں، ان کی پوری زندگی کا وظیفہ یہ ہے، وہ ہمارے ایسے بندے ہیں جب وہ کہتے رہتے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی کہتے رہو زندگی بھر، مانگتے رہو۔ کیا مانگتے رہتے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ضرورت سب کو ہے، اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے، من ازواجنا ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا اور ہماری ذریت اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آنکھوں میں جب ٹھنڈک جب ہوتی ہے تو آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکہ راحت ملتی، مزہ آتا، سکون ہوتا ہے۔ ٹھنڈک عطا فرمائیے، اس ایک جملے میں ہر چیز داخل ہو گئی۔ اگر اولاد دیندار تو ہے لیکن دنیا کے اعتبار سے قلاش ہے، پریشان ہے، تو ماں باپ کی آنکھیں اولاد کو دیکھ کر ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ دنیا تو ان کے پاس بہت ہے لیکن وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو جو ایمان والے ماں باپ ہیں، دیندار ماں باپ ہیں، ان کی آنکھیں کسی طرح ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب خوشخبری لے کر کے آیا، خوشخبری لینے والا، قرآن کہتا فلما ان جاء البشیر، جب بشیر آیا، بشیر کے معنی ہے اچھی خبر سنانے والا۔ بشیر، اللہ کے رسول بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ فلما ان جاء البشیر، جب بشیر آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے محاذ پر صحابہ کو بھیجا، اور بڑی خطرناک یہ جنگ تھی۔ فاروق اعظم بے چین رہا کرتے تھے، روزانہ فجر کے بعد نماز پڑھا کے مدینے کے باہر انتظار کر رہے ہیں کیا خبر آئی۔ اللہ نے کامیابی دی، ایمان والوں کو یہ نقصان اٹھانا پڑا، انتظار میں بے چین ہے۔ دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے اونٹ پہ سوار، جب قریب آیا کہنے لگا بشیر، تو اس نے کہا کہ لا عروہ، بشیر یعنی تم خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہو؟ مگر وہ آدمی سمجھا نہیں، وہ یہ سمجھا کہ حضرت عمر یہ پوچھ رہے ہیں تمہارا نام بشیر ہے، تو اس نے کہا لا بشیر نہیں عروہ۔ تو حضرت عمر ڈر گئے کہ یہ کہہ رہا، ہم کہہ رہے ہیں خوشخبری سنانے والے ہو، اور یہ کہہ رہا نہیں، اللہ جانے کوئی حادثہ پیش آ گیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام عروہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو بشیر نام رکھا جاتا ہے، لیکن بشیر کے معنی کیا ہیں؟ خوشخبری سنانے والا۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس قرآن کہتا ہے بشیر آیا، یعنی وہ آدمی نہیں تھا جس کا نام بشیر ہو، خوشخبری سنانے والا آیا۔ کاہے کی تلاش تھی ان کو؟ کس کے غم میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام، یہی خوشخبری لے کے آیا تھا وہ، اور آ کے اس نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں مصر کے۔ کہنے ہم یہ نہیں پوچھ رہے بادشاہ یا فقیر ہیں، یہ بتاؤ ان کی دینی حالت کیسی ہے، دین کیسا ہے ان کا۔ یعنی دنیا کی اہمیت اللہ والوں کے نزدیک دوسری ہوتی، دوسرے درجے کی ہوتی، ایسا نہیں اہمیت دنیا کے لیے ہے، تو دنیا کی بھی اہمیت، لیکن نمبر 1 دینداری ہوتی ہے۔ اولاد کے پاس ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، دیندار ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ تو عرضے کی
خوشخبری کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کاہے سے کیا مانگتے ہیں وہ دعا اللہ کے نیک بندے؟ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائی. اور آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی کی طرف سے جب اطاعت شعار ہو، اولاد کی طرف سے جب فرما بردار ہو، دنیا بھی اس کے پاس ہو، دین بھی اس کے پاس ہو. اس کی ضرورت سب کو ہے یا نہیں ہے؟ سب کو ہے. پھر اس کا علاج کیا ہے؟ کہا قرآن پڑھو. کیا نہیں ہے قرآن میں؟ ہر مرض کی تو دوا ہے. کیا علاج ہے اس کا؟ اللہ فرماتا ہے ہمارے نیک بندے وہ ہیں رحمان، عباد الرحمان. رحمان کے بندے تو سبھی ہیں، مگر جو لائق بیٹا ہوتا ہے تو باپ اس پہ فخر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے میرا بیٹا. اللہ کو اپنے ان بندوں پر ناز ہے. اللہ کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. اور ایک ادا ان کی یہ ہے کہ وہ دعا مانگتے رہتے. کیا کرتے؟ ایک مرتبہ نہیں مانگی، مانگتے رہتے ہیں روزانہ. اور دعا بھی کیا مانگتے؟ اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دے دیئے. کس کی طرف سے؟ بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا سربراہ اور امام بنا دیجئے. امام بنانے کا مطلب ہر آدمی کہے گا ہم امام بن جائے تو مقتدی کون ہوگا پھر؟ کیا دعا مانگتے ہیں وہ؟ ہر آدمی ان میں سے دعا مانگتا ہے متقیوں کا امام بنا دیئے. متقیوں کا امام بننے کا مطلب یہ ہے اے اللہ میرے گھر والوں کو تو متقی بنا دے، اور گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ گھر کا امام ہوتا ہے، اور گھر والے اس کے مقتدی ہوتے ہیں. ہمارے گھر والے متقی ہو جائیں اور ہم ان کے امام بن جائیں. تو غرضے کی دعا کی اتنی اہمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی جہاں سے قرآن شروع کیا ہے وہ ہے افتتاح. کتنا مبارک، کتنا حسین ہے. کاہے سے شروعات کی؟ دعا مانگنے کے ساتھ. مانگو اللہ سے. اور کیا مانگے؟ دو قیمتی چیزیں. کون کون؟ ایک ہے ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد چاہتے ہیں آپ سے. اللہ کی مدد کے بغیر نہ دین کا کام ہو سکتا ہے اور نہ دنیا کا کام ہو سکتا ہے. اور ہر چیز میں مدد کی ضرورت ہے. کھانا تیار ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، لقمہ ہاتھ میں بنا ہوا ہے، منہ کے قریب لے جا چکے ہیں، مگر ابھی بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. حلق کے نیچے اتر گیا، ابھی بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ سکھا رہا ہے اپنے بندوں کو. قیمتی چیزیں آدمی اپنے چہیتے کو بتاتا ہے. اس کا مطلب اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے. اور قرآن کیسا رحمت بن کر کے آیا ہے سارے عالم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا سکھا دی فاتحہ میں بھی. اور اسی طریقے سے جو خاتمہ ہے قرآن کا معوذتین، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تعلیم دی. اور دعا سکھائی کیا؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ کیا ہے؟ یہ دعا سکھائی جا رہی. اور کاہے کی دعا؟ تمام جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، ہر قسم کی شرور، تکالیف، مصائب، آلام سے حفاظت اور بچنے کے لیے. دونوں صورتوں میں دعا سکھائی گئی، سورہ فلق میں بھی اور سورہ ناس میں بھی. اللہ کی مہربانی سے سورہ فلق کے سلسلے میں کئی درسوں میں جو ضروری گزارشات تھیں، ضروری باتیں تھیں، اللہ کی توفیق سے وہ پیش کی گئی. یہ ہے سورہ ناس. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں بھی مفید اور سچی باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. سورہ فلق میں بھی دعا ہے اور سورہ ناس میں بھی دعا ہے. فرق کیا ہے؟ کہ سورہ فلق میں جو دعا سکھائی گئی وہ ایسی چیزوں سے، ایسی تکالیف، ایسی مصائب، ایسے آلام سے بچنے کے لیے سکھائی گئی ہے جس سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے.
جس سے انسان کا ظاہر جسم متاثر ہوتا ہے، جس سے انسان کی دنیا متاثر ہوتی ہے. اور سورہ ناس میں ایسی دعا سکھائی گئی ہے جس کا تعلق انسان کی آخرت کے ساتھ ہے، دنیا سے نہیں. کائے کے ساتھ ہے؟ آخرت کے ساتھ. دنیا میں بھی بندے مشکلات سے بچے رہیں اور آخرت کے نقصان سے بھی بندے بچے رہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور نعمت یہ دعا آخر میں کیوں سکھائی جا رہی، اور سب سے آخر میں کیا دعا سکھائی جا رہی ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شرارت سے ہمیں بچا لیجئے. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کی نعمتیں بے شمار. خود اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شکر کیا ادا کرو گے، اگر گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اور ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک صورت میں بیان کیا اور بار بار یاد بھی دلایا اور تنبیہ بھی کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتیں ہی نعمتیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، مگر ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت تھی، سب سے پہلے اس کا ذکر کیا اللہ نے سورہ رحمان میں. اور کہاں سے شروع کیا؟ الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی قرآن اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی. اور نعمت تو شروع ہوئی کہاں سے؟ اقرا سے، سورہ اقرا سے قرآن اترنا شروع ہوا اور نعمت بڑھتی جا رہی. 23 سال میں مکمل ہو گیا قرآن. جب نعمت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ڈر کاہے کا ہوتا ہے؟ نعمت جب مکمل ہو جاتی ہے تو خطرہ اور ڈر ہوتا ہے کس سے؟ حسد کرنے والے اور دشمنوں سے. مل تو گئی نعمت، اب یہ جلنے والے کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، کہیں دشمن اس نعمت کو ہم سے چھیننے کا، زوال کا ذریعہ نہ بن جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مکمل ہونے کے بعد آخر میں اس کا علاج بھی بتا دیا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسد کرنے والوں سے بھی تم بچ جاؤ گے. اور سب سے بڑے دشمن اس سے بھی ہم تمہاری حفاظت کریں گے جو ہر نعمت کا دشمن ہے. اور نہ صرف تمہارا دشمن ہے بلکہ تمہارے باپ حضرت آدم کا دشمن، اور آدم علیہ السلام کی پوری ذریت اور اولاد کا دشمن ہے. اور حسد بھی اس کے اندر ہے، پہلا دشمن بھی ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کے اندر حسد بھی ہے. کیوں؟ کائے سے حسد ہوتا ہے؟ اس سے پہلے سن چکے ہیں، نعمت کی وجہ سے. اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی تھی. اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب خلیفہ بنانے والا. اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ، کیا مقام ہوگا. فرشتے بھی حیرت میں پڑ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ، ہم غلام تو تیری ہر وقت فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، تسبیح ہے، تقدیس ہے، نہ کھانا کھائیں نہ کوئی گناہ کریں، تو الگ سے یہ اسٹاف بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم غلام اس خدمت کے لیے کافی ہیں. کون سی خدمت؟ زمین میں تیرے نائب بننے کے لیے، تیرے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. تمہیں نہیں پتا، ہمیں پتا ہے. تم ہو تو بڑے مقدس اور بڑے پارسا، گناہ نہیں کرتے، ہر وقت ذکر ہی کرتے ہو، مگر زمین میں نائب بننے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے وہ صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے، وہ تمہارے بس کی بات نہیں، وہ ہم نے انسان میں رکھی. فرشتوں نے کیا کہا؟
اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی دلیل بھی پیش کر دی. کہا ایسا ہے کہ یہ چیزیں ہیں دنیا کی، آدم کو بھی بتایا، فرشتوں کو بھی بتایا، اس کا نام یہ ہے، 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 اس کا نام یہ ہے. اور پھر فرشتوں سے کہا اچھا اگر تم میں نیابت کی صلاحیت ہے تو ذرا ان چیزوں کا نام بتاؤ. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کا نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. فرشتے فوراً اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آپ کی ذات پاک ہے اللہ، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے مجھے بتایا، آپ علم و حکمت والے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعزاز کرایا آدم علیہ السلام کا. اللہ اکبر، فرشتوں نے کہہ دیا سجدہ کرو آ کے. اور شیطان یہ نعمت دیکھ کر کے جل گیا اور بھن گیا، نہیں کیا اس نے سجدہ. آدم ہی کی وجہ سے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے دھتکار دیا گیا. تو اس نے کہا اچھا ان کی وجہ سے جنت سے محروم ہوئے، لہذا ان کی اللہ تعالیٰ سے دعا پہلے مانگی اس نے، اور دعا مانگنے کے بعد اس نے وہی قسم کھائی کہ آدم کی اولاد کو ہم گمراہ کریں گے، ان کا جو اصلی وطن ہے جنت یہ وہاں واپس نہیں ہونے دیں گے، ان کو جہنم ہی میں جائیں گے. ایسی محنت کریں، اتنا بڑا دشمن ہے تمہارا وہ، اور ایسا دشمن کہ بچہ جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو وہ روتا ہے، اور جب وہ روتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو گھر والے روتے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب روتا ہے گھر والے خوش ہوتے، اور بچہ رو رہا ہے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اور اگر وہ نہیں روتا گھر والے روتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ زندہ نہیں ہے، مرا ہوا ہے، یہ رو رہے. اور رویا وہ تو زندہ ہی ہے. مگر بچہ روتا کائے کے لیے ہے؟ شیطان اپنی دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس بچے کے چوکے لگاتا ہے. وہ ایسا دشمن ہے جو دکھتا ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا. اِنَّهُ يَرَاكُمْ وَقَبِيلُهُ، شیطان بھی تمہیں دیکھتا ہے، اور اس کا قبیلہ اور خاندان، اس کی نسلیں تمہیں دیکھتی ہیں. مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، مگر یہ ایسا دشمن ہے جسے تم نہیں دیکھتے، اور یہ دشمن تمہیں دیکھتا ہے. اتنا خطرناک دشمن اور سب سے بڑا دشمن، اس سے کیسے بچو گے تم؟ کیا طریقہ ہے؟ کتنا بڑا دشمن؟ جتنے بھی دشمن ہیں سورہ فلق میں بتایا، حسد کرنے والے، جادو کرنے والے، ٹونا ٹوٹکا کرنے والے، سب دشمن ہیں. مگر ان میں سے کوئی دشمن انسان کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. مگر یہ ایسا دشمن ہے جو انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اتنا طاقتور ہے کہ مختلف شکلیں بدل لیتا ہے، مختلف انداز اس کو آتے ہیں، اور لمبی زندگی بھی لے کر کے آیا ہے، اور دکھائی بھی نہیں دیتا. اتنے بڑے دشمن سے کیسے بچو گے؟ اس سے بچنے کا ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں، اور وہ طریقہ اللہ نے قرآن کی اس صورت میں بتایا کہ جب دشمن بڑا ہو تو اس سے حفاظت کرنے کے لیے جو محافظ ہے وہ اس سے بڑا ہونا چاہیے. دشمن اگر قوی تو نگہباں قوی ترست، دشمن اگر طاقتور ہے تو حفاظت کرنے والا بہت طاقتور ہے، جس کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں، کسی کا چراغ نہیں جلتا، جس کے پاس جو بھی طاقت ہے سب اسی کی بولو نا، اسی کی
دی ہوئی ہے، کسی کے پاس ذاتی نہیں ہے، اور سب اس کے قبضے میں ہے۔ وہی اگر بچائے گا تو ایسے دشمن سے بچ سکتے ہو۔ اے اللہ اس سے کیسے بچیں گے؟ کیا طریقہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم یہ کہنا، یہ کہنے کا مطلب یہ کہنا اور یہ کہنا اور یہ کہنا ہم تمہیں بچا لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس دعا کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ارے کیا نہیں کیا؟ جب خود ہی سے سکھا رہا ہے یہ کہو گے تو ہم بچا لیں گے۔ اور جو شریف آدمی ہے جب وہ کسی سے کہے کہ یہ کہہ کے بھیک مانگنا ہمارے دروازے پہ آ کر کے، اور اس کے بعد وہ آ کے وہی صدا لگائے، وہی کلمات کہے، اور وہ دروازے والا اگر بھیک نہ دے تو وہ شریف نہیں ہے۔ اور اللہ تو شرافت کو پیدا کرنے والا کریم الکرما ہے۔ جب اسی نے سکھا دیا کہ یہ کہنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بندے وہ کلمات کہیں گے اور اللہ سے پناہ مانگیں گے تو اللہ ان کی شیطان مردود کی شرارت سے حفاظت کرے گا۔ اسی لیے انداز بھی نرالا۔ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر ہے، پناہ مانگی گئی اللہ کی ایک صفت سے، کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، مخلوق کے رب کی۔ بس کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے۔ 4 چیزوں سے، کون کون؟ من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے، جادو کرنے والوں کے شر سے، حسد کرنے والوں کے شر سے۔ ایک صفت اور پناہ مانگی گئی کئی چیزوں سے؟ 4 چیز۔ اور سورہ ناس میں اللہ کی 3 صفتیں ذکر کی گئیں اور پناہ ایک چیز سے مانگی گئی، کیا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہیے میں پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی۔ 3 صفتیں۔ وہاں کیا ہے؟ صبح کے مالک کی پناہ چاہتے ہیں، اس سے اس سے اس سے اس سے۔ یہاں کیا ہے؟ انسانوں کے رب، انسانوں کے مالک، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی پناہ چاہتے ہیں، کائے سے؟ ایک چیز سے۔ 3 صفتیں اللہ کی، اور پناہ جس سے مانگی گئی وہ ایک، اور وہاں ایک صفت تھی اور پناہ مانگی گئی 4 چیزوں سے۔ یا ایک چیز سے پناہ اور 3 صفتوں کا ذکر کر کے اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو تکلیف ہے اور یہ جو تمہارا دشمن ہے، یہ جو اس سے تکلیف پہنچنے والی ہے، یہ ان تمام تکلیفوں سے زیادہ خطرناک، بڑی سخت ہے۔ اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، تمہیں وہی بچا سکتا ہے جس کے اندر یہ 3 صفات پائی جائیں۔ کون کون؟ وہ رب بھی ہو اور ملک بھی ہو اور وہ معبود بھی ہو۔ رب بھی ہو، ملک بادشاہ بھی ہو، الہ معبود بھی ہو۔ اور یہ تینوں باتیں اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی، لہذا اتنے بڑے شریر سے، اس کی شرارت سے اللہ کے علاوہ کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ تو دعا بھی سکھائی گئی، طریقہ بھی سکھایا گیا، اور عقیدہ بھی ٹھیک کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب کوئی نہیں بچا سکتا تو کسی کے دروازے پہ کنڈی بجانے سے فائدہ کیا ہے؟ جب کہیں سے مطلب بننے والا ہی نہیں ہے، مشکل کہیں سے حل ہونے والی یہیں سے حل ہوگی، تو ہر جگہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ غلط نمبر ڈائل مت کرو، کسی کے دروازے پہ مت جاؤ، اسی کے وہاں جاؤ جس کے سب محتاج، سب محتاج، کوئی بچے ہی نہیں۔ تو جب سبھی محتاج ہے تو کیا محتاجوں سے اپنے کام کراؤ گے؟
جس کا جو کسی کا محتاج نہیں وہی کر سکتا ہے. کیا کیا کہو گے؟ قل اعوذ برب الناس، کہیے میں پناہ چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے مستعیذ، مستعیذ کہتے ہیں پناہ چاہنے والا. ایک ہوتا ہے مستعاذ بھی، مستعاذ بھی اسے کہتے ہیں جس سے پناہ چاہی جائے. میاں آپ ہماری حفاظت کر لیجئے، ہمیں بچا لیجئے. جو کہہ رہا ہے ہمیں بچا لیجئے وہ مستعیذ ہے، پناہ چاہنے والا. اور جس سے کہہ رہا ہمیں بچا لیجئے وہ ہے مستعاذ بھی. اور ایک ہوتا ہے مستعاذ منہ، اس سے بچا لیجئے. جس سے بچانے کی درخواست کی جائے اس کو کہتے ہیں مستعاذ منہ. تو یہاں مستعیذ کون ہے؟ بندے. اللہ تمام بندوں سے کہہ رہا تم یہ کہا کرو مجھ سے پناہ مانگو، تو پناہ مانگنے والے کون ہوئے؟ بندے. مستعاذ بھی کون ہے جس سے پناہ مانگی جائے؟ اللہ. اور جس چیز کی وجہ سے پناہ مانگی جائے، جس کی شرارت سے بچنے کے لیے، وہ کون ہے؟ وسواس الخناس. تو کیا فرمایا؟ اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ چاہتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، انسانوں کے رب کی. اور رب کیا ہے؟ رب کے معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا. لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ برب الناس، انسانوں کے رب کی. کیا انسانوں کو خالی پالنے والا ہے اللہ؟ بولو. وہ تو ساری مخلوق کا پالنے والا ہے. رب کہتے ہیں جو پیدا کرے. اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں. رب کہتے ہیں پیدا کرنے کے بعد جو باقی رکھے، دھیرے دھیرے پرورش کر کے اور ساری ضرورتیں پوری کر کے کمال تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں رب. کون خود سے پیدا ہوا؟ سب کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور روزی بھی دیتا ہے، ضرورت کی چیزیں بھی دیتا ہے. جو رب ہو، معلوم یہ ہوا وہ خالق بھی ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر پیدا کرنے کا پاور ہو. اگر نہیں ہے تو رب نہیں ہو سکتا وہ. اور ساتھ ساتھ جن چیزوں کی ضرورت ہے جس کو پیدا کیا ہے، ان تمام چیزوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہو. اور جانتا بھی ہو کہ ہم نے کس کو پیدا کیا ہے اور کون کہاں کہاں رہتا ہے. ارے جبھی تو پرورش ہو پائے گی. ہر چیز کو جانتا ہو. اور یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ یہ جو پتھر ہے ذرا اس پہ ایک لاٹھی مارو تو ہم تمہیں اپنی قدرت دکھائیں. اور وہ انہوں نے لاٹھی مار دی اور اس کے ہو گئے ٹکڑے. اس میں ایک اور پتھر کہ اس کو بھی توڑ لو، وہ بھی ٹوٹا. اس میں دیکھا ایک کیڑا اور اس کے منہ میں ہری ہری پتی دبی ہوئی. کیڑا بھی موجود اور اس کے منہ میں رزق بھی موجود. اور ہے کہاں وہ؟ پتھر کے اندر. جو پتھر اس میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہاں کوئی مخلوق ہوگی. جب علم ہی نہیں ہے تو کھانا کون پہنچائے گا وہاں؟ ہے جو جانتا ہے وہی تو پہنچائے گا. اور وہ کون ہے؟ اللہ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ وہ تو جانتا ہے مگر وہ کیڑا بھی جانتا ہے. وہ کیڑا بھی جانتا ہے ہمارا کوئی رب ہے. اور جانتا نہیں خالی بلکہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. کیا؟ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ خدا جو مجھے دیکھتا ہے. اور بتا رہا ہے کوئی مجھے نہیں دیکھتا مگر وہی پاک ہے. باقی تو بندے عاجز ہیں، مجھے دیکھنے سے عاجز ہیں. جو عاجز ہو اس میں عیب ہے. اللہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، پاک ہے وہ. من یرانی جو مجھے دیکھتا ہے. وَيَعْرِفُ مَكَانِي،
اور میرے رہنے کی جگہ بھی جانتا ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کبھی ہمیں بھلاتا نہیں ہے۔ رب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، انسانوں کے رب کی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ صرف انسانوں کا رب نہیں ہے، وہ تو رب السماوات والارض وما بینہما، قرآن میں ہے، آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمین کے بیچ میں ہے۔ کچھ بچا؟ آسمانوں میں، زمینوں میں، آسمان و زمین کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے سب کا رب ہے۔ مگر یہاں کیا؟ رب المشرق والمغرب، مشرق کا رب، مغرب کا رب، رب المشارق والمغارب، مشرقوں کا رب، مغربوں کا رب۔ مگر یہاں کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ رب الناس، انسانوں کا رب۔ جب وہ سب کا رب ہے تو یہاں یہ کیوں کہلوایا جا رہا ہے انسانوں کا رب؟ کہ رب تو سب کا ہے، پرورش اس نے سب کی ہے، مگر جیسی پرورش اس نے انسانوں کی ہے ایسی پرورش کسی مخلوق کی نہیں کی۔ ارے ہے یا نہیں؟ پرورش کر کے کہاں پہنچایا یہ بتاؤ انسان کو؟ جہاں انسان پہنچا وہاں کوئی نہیں پہنچا۔ اور کیسے پرورش کی؟ ایک ناپاک قطرہ پانی، اس پہ ایسی تصویر بنائی اللہ نے، ایسی تصویر بنائی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے حسین۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں ڈالا۔ اور کاہے سے بنایا؟ کاہے سے؟ پانی سے۔ پانی پہ کوئی تصویر بنا پایا ہے؟ اللہ نے ایسی تصویر بنائی، خالی تصویر نہیں، ایسا کمال اس کو حاصل ہوا، علم اور اس کو طاقت اور قوت اور رسائی اور وسائل۔ ہوا کے اوپر حکومت کر رہا ہے؟ نہیں، ٹائروں میں بند کر دیا ہوا کو، کوئی چھو نہیں سکتا ہوا کو۔ ہے کس نے بند کیا؟ جنہوں نے۔ ارے انسان نے، وہی جو ناپاک قطرے سے ایک پیدا ہوا، کہاں پہنچ گیا وہ؟ اور اس نے آگ کو ماچس کی ایک چھوٹی سے تیلی کے اندر بند کر دیا، ہوا بند۔ اور ہوا کی رفتار کو، سردی کی رفتار کو، حرارت کو، گرمی کو، ٹمپریچر کو اس نے کیا کر لیا؟ ناپ کے دکھا دیا۔ ستاروں پہ کمندے لگا دی، چاند کے اوپر اس نے جا کے قدم رکھ دیے۔ یہ ہے کون؟ وہی جو ناپاک قطرے سے ہم نے بنایا، جو شیر کو بھی تابع کیے ہوئے، جو ہاتھی کو اوپر بھی قبضہ کیے ہوئے، ہر چیز پہ کنٹرول ہے۔ کیا ہے؟ کہ انسان ہے۔ پیدا تو اس نے سب کو کیا ہے، مگر انسان کی پیدائش میں پرورش جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس میں نرالا انداز ہے اس کا۔ ایسا بنایا انسان کو، ایسا بنایا انسان کو کہ ساری پورے عالم، پوری کائنات کو جو بنایا، اور جو کچھ پوری کائنات میں تھا وہ اس چھوٹے سے انسان میں اللہ نے رکھ دیا۔ پوری دنیا کو کہہ دیا عالم اکبر، اور انسان کیا ہے؟ عالم اصغر۔ دنیا میں کیا کیا نہیں ہے؟ ندی اور نالے ہیں، یہاں ندیاں اور نالے بھی ہیں۔ دنیا میں اگر سبزہ ہے تو انسان کے جسم کے اوپر اگنے والے باغ، بال، یہ سبزہ ہیں۔ اگر پہاڑ ہے تو اس کے جسم کی ہڈیاں پہاڑ ہے۔ اگر چشمے ہیں تو چشمے بھی ہیں، آنکھ میں بھی ہے چشمے، اور منہ کے اندر بھی چشمے، اور ناک کے اندر بھی چشمے، اور انسان کے جسم کے مسامات سے جو پسینہ بہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ اور خالی اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کا کمال دیکھو، اس میں سیاہ بادل، بادل جو کالے کالے ہوتے ہیں وہ بھی ہیں اس میں، اور سفید بادل بھی ہیں، اور سرخ جو ہوتے ہیں، جب سرخی ہوتی ہے بادلوں پہ
سورج ڈوبتا ہے وہ آنکھوں میں سرخی بھی ہے، اور بادلوں سے جو پانی برستا ہے ان آنکھوں سے پانی بھی برستا ہے، سیاہی بھی، سفیدی بھی، شفق بھی، ابر باراں بھی، سیاہی پتلیاں، سفیدی دیدے، سیاہی بھی سفیدی بھی، شفق آنکھوں کی سرخی، سرخ ڈورے، ابر باراں برسنے والا پانی، یہ آنسو۔ اور یہ پانی بھی بڑا عجیب ہے، دنیا میں جو پانی ہے کہیں میٹھا ہے، کہیں کھاری ہے، کہیں نمکین ہے، یہ آنکھوں سے نکلنے والا پانی کبھی اس کا مزہ چکھا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا میٹھا ہوتا ہے نا؟ آنسو کبھی تو آتے ہے، مزہ کیسا ہے؟ میٹھا نہیں ہے، اس چشمے کا پانی کھاری ہے، نمکین ہے، اور زبان کے اندر بھی پانی ہے آپ کے، مگر یہ پانی میٹھا ہے۔ اگر میٹھا نہ ہوتا تو سارا کھانے پینے کا مزہ کرکرا ہو جاتا سب کا سب۔ نظام عالم دیکھیے، پھر اتنی ترقی کی اس انسان نے، اللہ نے ایسی پرورش کی، وہاں پہنچا جہاں کوئی نہیں پہنچا۔ کیا بنایا؟ نبی بنایا۔ کسی جن میں سے کوئی نبی نہیں، فرشتوں میں کوئی نبی نہیں، انسان۔ اور نبوت سب سے اعلیٰ مقام، اس سے اونچا مقام کوئی بھی نہیں۔ اور حتیٰ کہ آخری نبی بنایا، محبوب رب العالمین بنایا، صاحب معراج بنایا۔ یہ کیا ہے؟ انسانی تو ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہیے میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ فرمایا ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی۔ انسانوں کا بادشاہ۔ رب کے دو معنی آتے، ایک حقیقی رب، ایک مجازی رب۔ حقیقت میں رب تو اللہ ہی ہے، لیکن رب کے معنی پالنے والے کے ہیں نا۔ دنیا میں کون پالتا ہے بچے کو؟ ارے بظاہر کون پالتا ہے؟ کس کی گود میں پلے؟ ماں باپ، ہر چیز کے ماں باپ، جانوروں کے۔ بچوں کو پال لے نہیں پال لے، یہ بھی ظاہری رب ہیں مگر حقیقی رب نہیں ہیں۔ رب کے معنی مالک کے بھی آتے ہیں۔ جب کسی چیز کی نسبت کی جائے تو رب اسے کہتے ہیں رب الدار۔ دار عربی میں کہتے ہیں گھر کو۔ رب الدار مانے گھر کا مالک۔ رب الابل، ابل کہتے ہیں اونٹوں کو، رب الابل مانے اونٹوں کا مالک۔ ابرہہ سے جو ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو اس نے کیا کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا تھا، تو وہ اونٹ ہی لینے گئے تھے اس کے پاس۔ تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ دیکھا تو اس نے چہرہ، اللہ اکبر، جس کی نسل سے پیدا ہونے والے تھے ابرہہ، وہ احترام میں نیچے اتر آیا شکل دیکھ کر کے۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہنے آپ نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے، وہی لینے آئے۔ کہنے کمال کر رہے ہو، ہم تو تم سمجھ رہے بہت عقل مند آدمی ہو۔ ارے کعبہ جس کی وجہ سے آپ کا احترام ہے، ہم اسے ڈھانے آئے، آپ کو اونٹوں کی فکر ہے؟ کہنے جی ہاں، انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے۔ میں اپنے مال کی حفاظت کر رہا ہوں، وہ اپنے مال کی حفاظت کرے گا۔ تو رب الابل اونٹوں کا مالک، رب الدار گھر کا مالک، رب المال مال کا مالک۔ اللہ فرماتا ہے، اسی لیے ایک لفظ اور بڑھا دیا، کیا؟ میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے رب کی، جو خالی رب نہیں ہے، مالک نہیں ہے، ملک الناس، رب بھی ہے اور کیا ہے؟ بادشاہ بھی ہے۔ ہر مالک ملک نہیں ہوتا۔ اونٹوں کا مالک بادشاہ بھی ہوتا ہے، اور گھر کا مالک اور مال کا مالک۔
ہم جس کی پناہ چاہتے ہیں وہ انسانوں کا رب بھی ہے، اور خالی رب اور مالک نہیں ہے بلکہ ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ بھی ہے، اس کی پناہ چاہتے۔ پھر ملک، بہت سارے دنیا میں بادشاہ بھی ہوتے ہیں ظاہری ہے، حقیقی بادشاہ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ بادشاہوں کو بادشاہ بناتا وہ ہے، اور بادشاہوں کو فقیر بھی ہے۔ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو آپ چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے۔ بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ حقیقی بادشاہ، یہ سب بادشاہ ہے نام کے۔ حقیقی بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو چاہے کرے، جو چاہے کر ڈالے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جو چاہے کر ڈالے، یہ اکیلے اللہ کی شان۔ جو چاہا اس نے کیا، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہے گا کرے گا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ اوست سلطان ہر چخواہت او کند آ کند، اوست وہی ہے سلطان، بادشاہ، وہی بادشاہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا عالی شان ہے وہ خدا جس کے قبضے میں ملک ہے، حکومت۔ اوست سلطان وہی ہے بادشاہ۔ کیسے پتہ چلا وہی بادشاہ ہے اور باقی سب کیسے بھکاری ہیں؟ کیوں؟ ہر چخواہد آنکھ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ عالم را درد میں ویرا کند، بڑے بڑے شہروں کو ایک لمحے میں کھنڈرات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہی ہے۔ تو فرما خالی مالک نہیں ہے، وہ ملک بھی ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے رب کی، مالک، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، جو حقیقی بادشاہ ہے۔ لیکن دنیا میں ظاہری بادشاہ تو ہوتے، اللہ نے ایک صفت اور ذکر کی، کیا؟ الہ الناس، یہ ظاہری بادشاہ ہیں۔ دنیا میں اور بھی بادشاہ ہوتے ہیں، مگر ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں جو کیا ہے؟ مالک بھی ہے، ملک بھی ہے، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی۔ اور معبود بولو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور جو کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ کی عبادت، وہ سب غلط نمبر ڈائل کر رہے ہیں۔ تو جس کے اندر کیا تین صفات پائی جائیں، کون ہے وہ؟ رب، ملک، الہ۔ کب وہی تمہیں اتنے بڑے شیطان کے شر سے بچا سکتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر کاہے سے بچا لیجئے اللہ؟ من شر الوسواس الخناس، ایک ہی چیز، ایک چیز سے، من شر الوسواس الخناس، وسواس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، حسد کرنے والے کی تکلیف سے، جادو کرنے والے کی تکلیف سے۔ یہاں کیا کہا گیا؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر اور تکلیف سے۔ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں، اور جتنے بھی جرائم ہیں، اور جتنا بھی فساد ہے، جہاں کہیں ہے، وہ اسی کے دم سے ہے۔ اتنا بڑا دشمن ہے وہ۔ کون ہے وہ؟ وسوسہ، اس کا سب سے خراب جو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے وہ ہے وسوسہ۔ لیکن شیطان خالی وسوسہ ہی نہیں، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے وسوسہ ڈالنے والے کے وسوسے سے، یہ تھوڑی کہا۔ کہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہی نہیں ہے، بلکہ شیطان اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے۔
اگر کہتے وسوسے سے خالی بچائیے اور باقی جو حرکتیں شیطان کی ہیں وہ ان سے کیسے بچتا؟ شیطان کے کام بڑے خطرناک. کیا اور کام ہے اس کے؟ کہ یہ چوری کرتا ہے، چور ہے، یہ چوری کرتا بھی ہے اور چوری کرواتا بھی ہے، خود چور ہے. یہ وسوسہ نہیں ہے، کچھ چوری کر رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں گن کے رکھے اور صاحب لاکر میں محفوظ کیے، چابی ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں ہے، کسی پہ کوئی شک نہیں، اکیلے ہم رہتے ہیں، پیسے غائب. یہ کون غائب کر گیا ہے؟ کوئی ہے؟ بڑا شریر ہے وہ. اور ہم لوگ کیا ہیں؟ اس نے تو حضرت ابو ہریرہ کے گھر پہ چوری کی اور کئی صحابہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور حضرت ابو ہریرہ نے تو اس کو پکڑا بھی. اور یہ کوئی داستان نہیں، کہانی نہیں ہے، سچا واقعہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کھجور جس گھر میں رہتی تھی مجھے اس کا ذمہ دار بنا دیا. میں نے دیکھا کہ صاحب وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ دیکھے صاحب کون ہے، یعنی یہ مبارک زمانہ اور اس زمانے میں کون صاحب ہے. تو کہتے میں بیٹھ گیا، رات انتظار کر رہا ہوں دیکھیں. دیکھا ایک صاحب چلے آ رہے ہیں اور بزرگوں جیسی صورت، یہ حرکتیں جناب کی اور یہ ریش معتبر، یعنی داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، بزرگوں جیسی شکل، ایک تھیلا ہاتھ میں اور بھرنا شروع کی کھجوریں. حضرت ابو ہریرہ آئے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے صاحب غریب آدمی ہیں، بچوں والے ہیں، گھر پہ فاقے ہو رہے تھے تو اس لیے ہم آ گئے، وعدہ کرتے کل تو ہم آئیں گے نہیں، پکا. اور سیدھا سادہ مومن آدمی جیسے خود سچ بولتا ہے ایسے ہی سمجھتا ہے کہ دوسرے بھی ایسے ہی ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے واقعہ بتایا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے وہ ایسے تو چاہے مجھے یقین آ جاتا، نبی نے کہہ دیا کہ وہ آئے گا تو پھر آئے گا. پھر بیٹھ گئے، دیکھا وہ پھر چلے آ رہے ہیں، ورنہ آپ نے وعدہ کیا تھا اور پھر چلے آ رہے ہیں آپ. اور بڑی خوشامد، بڑی درآمد اس نے کی اور نرم دل آدمی، اور صاحب وہ انہوں نے پھر چھوڑ دیا. کل نہیں، اب ہو گئی غلطی آدمی سے، 2 مرتبہ ہو گئی ہے. آپ نے پھر پوچھا ما فعل اسیرک، تمہارے قیدی کا کیا ہوا، تمہارے چور کا کیا حال ہے ابو ہریرہ؟ حضور وہ آیا تھا، ہم نے پکڑا، بڑی حجامت کی اس نے اور ہم نے اس کو رحم کھا کر کے چھوڑ دیا. آپ نے وہ جھوٹا ہے. اب وہ تیسری رات میں پھر آ گئے. حضرت ابو ہریرہ فرمایا اب تو کچھ کرو، تم چاہے جتنا رو، چاہے جتنا گڑ گڑاؤ اور چاہے جتنی خوشامد کرو، چھوڑیں گے نہیں تمہیں، اللہ کے نبی کے پاس لے کے چلیں گے. کہنے لگا ابو ہریرہ ایک بات بتائیں، ہم تمہیں ایک ایسی ترکیب بتائیں کہ جس سے نہ ہم آ سکیں نہ ہمارا کوئی باپ آ سکے، تمہارے گھر پہ چوری ہی نہ ہو، کبھی مال کوئی چرا ہی نہ سکے. ایسی ترکیب بتائیں ہم آپ کو، اگر ہم بتائیں تو تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ. کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جب آیت الکرسی پڑھو گے تو پھر چوری نہیں ہوگی. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا تو انہوں نے پھر بتایا پورا واقعہ. آپ نے فرمایا وہ ہے تو بڑا جھوٹا، مگر بہت جھوٹا آدمی بھی کبھی سچ بولتا ہے. آپ نے فرمایا الکذوب قد یصدق، بہت جھوٹا. کذوب کہتے ہیں ایک ہوتا کاذب، کاذب مانے جھوٹ بولنے والا، اور کذوب بہت جھوٹا. قابل قبول کرنے والا، قبول بہت قبول کرنے والا، غفور بہت بخشنے والا. تو قد فرمایا الکذوب قد یصدق، کبھی بہت جھوٹا آدمی بھی
سچ بولتا ہے. یہ جو اس نے بات بتائی ہے یہ بالکل سچ بتائی. معلوم ہوا شیطان کا کام خالی وسوسہ ڈالنا نہیں ہے. کیا کرتا ہے یہ؟ چوری بھی کرتا ہے، مال کی بھی چوری کرتا ہے اور کھانے کی بھی چوری کرتا ہے. یہ دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے، یہ گھروں میں آ جاتا ہے. اللہ کا نام نہ لیا جائے، چاہے جتنے آپ دروازے بند کریں اور چاہے جتنے آپ دربان رکھ لیں، گھر میں آپ کے موجود رہے گا. اور شیطان کے گھر میں موجودگی کا مطلب کیا ہے؟ برکت ہی برکت ہوگی پھر، ہے نا؟ اور گھر میں امن ہی امن ہوگا. پھر فتنے، فساد، جھگڑے، نحوست، بیماریاں جو نہ ہو جائے سب تھوڑا ہے ہر گھر میں. اور آدمی کا حال بڑا عجیب ہے، سگے بھائی کو تو گھر میں رہنے نہیں دے رہا ہے. نکلو یہاں سے، سب ہمارا. مگر اپنے اور تمام انسانوں کے دشمن شیطان کو گھر پہ رکھے ہوئے ہیں. آرام سے رہ رہا ہے وہ اور ساری کارروائیاں کر رہا ہے. اور پھر دسترخوان پہ اگر بسم اللہ کسی نے نہیں پڑھی تو کھانے میں بھی شریک. اب جس کھانے میں شیطان شریک ہو تو اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ پتہ چلا اچھا خاصا کھانا تو گھٹ گیا. گیا کہاں؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسی کی حرکتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تشریف فرمائے اور کھانا رکھا ہوا، صحابہ بیٹھے ہوئے اور صحابہ انتظار کریں حضور کھائیں تو ہم بھی شروع کریں. اتنی دیر میں ایک آیا بدو اور دوڑتا ہوا اس نے کھانے میں ہاتھ ڈال. آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا شیطان کا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے. اور یہ سمجھ رہا تھا یہ تو نبی کے صحابہ ہیں، ان میں سے کوئی بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے کھائے گا نہیں، میرا کھانے میں حصہ تو ہوگا نہیں، اس لیے چلو اس کو لے کے چلے. ایک اگر بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو ہماری شرکت اس میں ہو جائے گی. اس سے کیا پتا چلا پتا ہے آپ کو؟ شیطان کا بھی ہاتھ آپ نے فرمایا ہم تو دیکھتے نہیں، یہ ایسا دشمن ہے، مگر یہ انسان کے جسم میں گھس جاتا ہے. اور پیر میں، انسانی پیر میں اس کا پیر اور انسان کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ، ایک ایک جسم کے عالم میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم. شیطان انسان کے اندر خون کی طریقے سے دوڑتا ہے. کیسے؟ اور خون کہاں؟ جسم کے باہر چلتا ہے نا، ارے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے. ایسا دشمن کون ہوگا جو خون کے ساتھ دوڑ رہا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے مسجد نبوی میں، تو آپ سے زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں. اور جب وہ جانے لگیں تو دروازے تک آپ آئے مسجد نبوی کے. وہ حضرت اسامہ کے گھر میں رہتی تھی اس زمانے میں، انہی کا کوئی مکان ہوگا. تو اتنی دیر میں آپ نے دیکھا کہ دو انصاری صحابی آپ کھڑے ہوئے مسجد کے دروازے پہ ان سے باتیں کرنے لگے. دو انصاری صحابی نظر آئے اور وہ تیزی سے حضور کو دیکھ کر کے چلنے لگے. آپ نے فرمایا فلاں اور فلاں سنو، یہ میری بیوی صفیہ ہے، میری بیوی صفیہ ہے. حضور نے بتایا ان کو پکار کر کے. تو وہ لوگ کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ. حضور بھلا ہم آپ کے اوپر شک کریں گے کہ اللہ کے نبی کسی عورت سے بات کر رہے، کسی اجنبی نامحرم عورت سے اتنی رات میں؟ ہم بھلا آپ پر شک کریں گے، بدگمانی کریں گے؟ آپ نے اس موقع پر فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم. پتہ ہے تمہیں
शैतान इंसान की रगों में ऐसे दौड़ता है जैसे रगों में खून दौड़ता है। ये तुम्हारे दिल में बदगुमानी पैदा कर देता, नबी के बारे में न पैदा करता, कम से कम उस औरत ही के बारे में पैदा कर देता। ये आखिर ये कौन औरत है, इतनी रात में कैसे आई, अल्लाह के नबी से क्या मकसद है इसका, यही दिल के अंदर शैतान अंडे देता। इससे क्या पता चला कि भाई वो आदमी बदगुमानी कर रहा है, हम गलत नहीं है, फला आदमी गलत समझ रहा है। लोग यही कह के अपना दिल क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ठंडा कर लेते। क्या मियां हम गलत नहीं है, वो सोच रहे हैं गलत सोचा करें, यही कहते हैं ना लोग। अल्लाह के नबी के इस अमल से क्या पता चला, जी नहीं, वो गलत तुम्हारे बारे में क्यों सोचे। अगर वो गलत सोचेंगे वो गुनहगार होंगे, मगर उनके गुनाह में मुब्तला होने का जरिया तुम बने हो, ये भी गुनाह है। खुद गुनाह से भी बचो, अपने भाइयों को भी गुनाह से बचाओ, तोहमत की जगहों पर मत खड़े हो। शराब खाने के पास खड़े हुए हैं, वहीं पे पान खा रहे हैं, और भी गुमटियां हैं और भी दुकानें हैं, मगर वहीं पे खड़े होने का मतलब क्या है, ताकि आ बैल मुझे मार, कोई देखे तो कहें अच्छा इनका भी इससे कुछ ताल्लुक है लगता है। तो आपने क्या किया, उस आदमी को अपने बारे में गलत सोचने का मौका दिया है। आप सोच रहे हैं हम थोड़ी गलत है, यही गलत है, ये गलत नहीं, तुम भी गलत हो। इत्तक़ू अन मवाज़ि तोहमत की जगहों से बचो। सैनुमा हाल के दरवाजे के पास खड़े हुए हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, अरे हटके भी खड़े हो सकते थे, मगर यहां पे इसीलिए गैर फिरता है, लिए खत हाथ में, यूं जैसे कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए ना बने। हाथी में लिए हुए खत, काहे के लिए खत लिए हाथ में पकड़ो, कोई पूछे कि ये क्या है, और जब कोई पूछे तो हम तकरीर करें पूरी पूरी, यानी इरादा है बाकायदा। तो गुनाह से बचना ही काफी नहीं है, गुनाहों से बचाने की भी जरूरत है। और इससे भी क्या पता चला शैतान का काम क्या है, बदगुमानी पैदा करना। शैतान का काम क्या है, चोरी करना। शैतान का काम क्या है, इंसान के जिस्म के अंदर घुस जाना। शैतान का काम क्या है, खाने की चोरी, माल की चोरी। शैतान का काम क्या है, इंसान की गुद्दी पर गिरा लगाना, इंसान की पिशानी पर गिरा लगाना, गिठा। कौन कौन लगवाएगा, अरे लगवाएगा कोई, शैतान से गिठा लगवाएगा। मगर हमें क्या पता, अल्लाह के नबी की खबर है तो हुजूर की खबर सच्ची खबर है। आपने फरमाया जब आदमी सोता है तो शैतान उसकी पेशानी पर 3 गिरहे लगाता है फूंक मार करके, कहे 3। और खुद लैलु का तवील, सोते रहो, रात बड़ी लंबी। फिर आपने फरमाया अगर वो उठ गया और उठते ही उसने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, एक गिरा खुल गई। उसके बाद वो उठा और उठने के बाद उसने वुजू किया फजर की नमाज के लिए, का जैसे उसने वुजू किया दूसरी गिरा भी खुल गई। अब क्या बचा, नमाज। जाके जो उसने नमाज पढ़ी तो तीसरी गिरा भी खुल गई। अब पूरा दिन जो है उसका ऐसे गुजरता है निशात के साथ, तबीयत हल्की, दिमाग हल्का, दिल के अंदर सुकून, दिल के अंदर सुकून, इत्मीनान रहता है। और अगर न उसने दुआ पढ़ी, न उसने वुजू किया, न उसने नमाज पढ़ी, तो शैतान की 3 गिरहें लगी हुई हैं। और जब आदमी बंधा हुआ हो किसी चीज से तो कैसा लगेगा, बहुत आराम रहेगा ना, उसको सुकून मिलेगा।
दिमाग भी बोझल और दिल भी बोझल और अजीब अजीब बीमारियों में मुब्तला। समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा है। सारी जांचें भी क्या हैं, बोलो, सब नॉर्मल। बहुत पैसा खर्च कर लिया, कुछ भी नहीं निकल रहा है और डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं। दुनिया का कोई डॉक्टर इस मर्ज को समझ भी नहीं पाएगा। ये शैतान की गिरहें लगी हुई हैं, न किसी को पता है, न कोई देख पा रहा है। इलाज किसी और चीज का हो रहा है और जब वो बीमारी नहीं और इलाज आप उसी का कर रहे हैं तो दवा क्या करेगी बताइए, बजाय फायदा करने के। जिसकी जरूरत नहीं है आपके जिस्म को, आप जबरदस्ती वही खाए जा रहे हैं। नुकसान होगा नहीं होगा? फायदा भी नहीं हो रहा है, डॉक्टर की दवाएं चल रही हैं। कहते ये क्या बात है मौलाना, वो दवा फायदा करती है और फिर वही नुकसान करती है, फिर फायदा करती है और फिर वही नुकसान करती है। ये राज कोई डॉक्टर ना बता पाएगा। इसका राज यही, ये हरकत शैतान की है। गिरहें खोलो, और ये गिरहें कहां कहां लगी हैं बताओ? एक आदमी के नहीं लगी हैं, घर में जितने हैं फैमिली मेंबर है सबके गिरहें लगी हुई हैं। कहले पहले ज़माने में लोग इतने बीमार नहीं होते थे, अब इतनी सहूलत है, इतनी मतलब जो है बाकायदा तहकीकात हो चुकी हैं, इतने रास्ते खुल गए हैं, इतनी तरक्की हो गई है, अब बीमारियां बढ़ती चली जा रही। तो पहले लोग भी ऐसे नहीं थे। कैसे थे? जिस घर से गुजरिए, जिस गली से गुजरिए, हर घर से कुरान की आवाज़ आ रही। अरे था या नहीं था? ऐसे लोग हैं जो नई नस्ल है इनको तो पता ही नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, उन्होंने देखे हैं वो घर और वो गलियां, वो मकामात जिन घरों से कुरान की आवाज़ आया कर। अब चले जाइए आप, सन्नाटा है बस। कहीं से जो आवाज़ आए, ये मतलब नहीं औरतों की आवाज़ आए। औरतें थोड़ी ना खाली पढ़ती थी जोर से, घर के लोग पढ़ते थे। और घर के लोग अगर पढ़े तो फिर वहां तो शैतान का विराजमान होना क्या है, आसान है? अरे बड़ा मुश्किल है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु से अल्लाह के नबी ने पूछा, उमर ये तुम कुरान पढ़ रहे तहज्जुद में हो ऊंची आवाज में, ये क्या मकसद है? तहज्जुद में कुरान पढ़ रहे थे इतनी तेज आवाज से। कल दो मकसद थे हुजूर, उक़िज़ुल वस्नान वातुरज़ु भी शैतान। मैं सोतों को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था। इससे तो भागता है शैतान, जिससे भागता था वही चीज हमारे घरों में बोलो खत्म हो गई। क्या थी वो? क्या चीज थी? कुरान की तिलावत। अच्छा पता तो चल गया कुरान की तिलावत थी, मगर अब भी तिलावत हम लोग शुरू नहीं करेंगे घरों में, है ना? बताओ, घर में पढ़ो, घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, वीराने मत बनाओ, मरघट मत बनाओ। अल्लाह के नबी का फरमान। कोई हवेली है हमारी और टावर है, का ये कब्रिस्तान है। क्यों साहब? का जहां अल्लाह का जिक्र ना हो वो क्या है? वो कब्रिस्तान है। वो जगह खाली है और वो घर आबाद नहीं है। कब्रिस्तान मतलब वीरान है। मियाँ 50 आदमी हमारे घर में रहते हैं, आप कह रहे हैं वीरान है? कि जी हाँ, ये ऐसा रहना ना रहना बराबर है। इनके रहने से आबादी थोड़ी होती है। आबादी काहे से होती है? काहे से होती है? अल्लाह के जिक्र से होती। अल्लाह का अगर जिक्र नहीं है तो घर क्या है? वीरान है। और लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं? खाने खाली देव में गिरद, ये कहावत है। कहते प्लाट जो है तुम्हारा जो पड़ा हुआ है उसकी हदबंदी कर लो, वरना कोई ना कोई कब्जा कर ले। कहते हैं फारसी में खाली घर जो होता है उसके ऊपर देव जो है शयातीन और देव मुसल्लत हो जाते हैं वहां, है ना? खाली अगर घर है और अगर उसके अंदर आबादी है, यहां रहने की खुद ही गुंजाइश नहीं।
تو یہاں کیا جائے؟ تو کہتے ہیں ہمارا گھر تو خالی نہیں ہے صاحب، بہت لوگ ہیں۔ کہا آپ نے سمجھے ہی نہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، وہ لاکھ آباد ہو مگر اس کے باوجود وہ ویران ہے، ویران ہے، وہ خالی ہے۔ خالی کا مطلب اللہ کے ذکر سے خالی ہے، اور جب اللہ کے ذکر سے خالی ہوگا تو وہاں شیطان کیا کریں گے؟ جب خالی ملے گا تو پھر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ تو اس لیے اپنے گھروں کو خالی نہ رکھا جائے۔ کیا کیا جائے؟ تلاوت کی جائے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسوسے سے نہیں ابھی بات کی ہے، وسوسہ کیا ہوتا ہے اور شیطان وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ شیطان کتنے طریقے کے انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور اس کے وسوسے کیسے ہوتے ہیں، کتنے خطرناک ہوتے ہیں، جن کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ علاج کیا کرے گا؟ اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر عرض کی جائیں گی، اللہ نے اگر توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ نماز کے بعد کی تسبیحات فرض کے بعد پڑھیں یا سنت اور نوافل کے بعد؟ تسبیحات جن کے بعد سنتیں اور نفلیں ہیں تو وہاں سنت اور نفلوں کے بعد پڑھیے۔ جن فرض نماز کے بعد سنتیں نفلیں نہیں ہیں تو ان کے بعد فوراً پڑھ لیجئے۔ اسی لیے تسبیح فاطمہ جو پڑھی جاتی ہے 2 نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ کون کون؟ فجر اور کیوں؟ ان کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ تو فرض نماز کے بعد تو اگر سنتیں آپ نے پڑھ لی، نفلیں پڑھ لی، پھر اگر تسبیح پڑھی تو یہ بھی فرض نماز کے بعد ہی کہلائے گا، پہلے ہو گیا۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں، بعد کا مطلب سمجھتے ہیں فوراً بعد۔ آپ نے نماز میں نیت کیا کی؟ منہ میرا طرف کعبہ شریف کی، تو کعبہ شریف کہاں پہ ہے؟ وہ تو بہت دور ہے، مگر ہے تو کعبے کی طرف، تو ہے تو یہ تسبیح نماز کے بعد ہی، فرض کے بعد ہی، نوافل کے بعد صحیح۔ فرض نماز میں اور سنتوں کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، مناسب نہیں ہے۔ نماز پڑھتے میں سوچنے لگا کون سی سورت پڑھیں تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ دیکھیے، اگر اتنی دیر سوچا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ جتنی دیر میں کہا جائے تو کیا ہے؟ نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھر سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ میاں جو یاد ہے وہی پڑھو، جو یاد ہے وہی پڑھ لو، سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے وہ پڑھو جو آسان ہو۔ آسان کا مطلب تمہیں اچھی طرح یاد ہے، وہی پڑھ لو۔ محمد نفیس کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عراف کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عبدالسلام کی طبیعت خراب ہے، اللہ عبدالسلام کو، عراف کی والدہ کو، نفیس کی والدہ کو اور امت کے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جو دعاؤں کے طالب ہیں، مستحق ہیں، امیدوار ہیں، اے اللہ یہ ان کا ہم پر حق ہے، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ ہمارے ملک، ہمارے شہر،
ہمارے وطن کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ تمام بھلائیاں عطا فرما دے جو تیرے پیغمبر نے مانگی ہیں، اور ان تمام برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما جن سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی